اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کا رو رو کر اور بڑے درد بھرے لہجے کے اندر آپ نے ایک واقعہ سنا۔ ہم انجینئر صاحب کا رونا بھی نہیں دیکھیں گے اور انجینئر صاحب کا درد بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم تو انجینئر صاحب سے صرف ایک ہی سوال کریں گے کہ انجینئر صاحب یہ واقعہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اور آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کیونکہ انجینئر صاحب تو علمی کتابی بندے ہیں۔ اب باقی جو تمام امت ہے اس کا تو علم کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، انجینئر صاحب ہی علمی کتابی ہیں، تو ہمیں وہ کتاب بھی ذرا دکھا دیں اور یہ واقعہ اس کتاب کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے ذرا اس کا نمبر بھی بتا دیں اور وہ پیج بھی ہمیں دکھا دیں، یہ ہم پوچھیں گے۔ اب یہ سوال ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی انجینئر صاحب کی اپنی ہی زبان کی وجہ سے ہم اس سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ انجینئر صاحب کا خود کا یہ اصول بنایا ہوا ہے۔ داڑھی والے اس دن شرما رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا عشق رسول تو کوئی نہیں، یہ لوگ عاشق رسول ہیں، سب فراڈ ہے سر، یہ لیپ اپ ہوتی ہے، ان سے کوئی پریشان نہ ہوا کرے۔ ہم نے عوام کو جو کانفیڈنس لیول دیا ہے نا وہ یہی تو ہے کہ کسی کی داڑھی سے، کسی کے نعروں سے، کسی کے رونے دھونے سے، لوگ دانش کی موت پہ بھی روئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے لیکچر سننے سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سر ایسے ایسے زبردست قسم کی ٹونز موجود ہیں، آپ فضولیات کے پیچھے بھی وہ لگا دے تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ یہ تو ایک پورا فن ہے آنسو نکالنا، ایسی ایسی آپ کے پاس جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز موجود ہیں، تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، وہ علمی بات کریں۔ رونا آ رہا ہے کیا ہو گیا، رونے نال کے فرق پہنتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی انجینئر صاحب، جب آپ نے خود ہی اپنے شاگردوں کو یہ بتایا ہے کہ کسی کو رونے کو نہ دیکھے، تو ہم بھی آپ کے رونے کو نہیں دیکھتے، ہم بھی آپ کی یہ اس درد کو نہیں دیکھتے۔ ہمیں بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے انجینئر صاحب نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کچھ سبق لیتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی واقعہ اس نے بیان کیا ہے۔ ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں، یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے، ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ۔ یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے، یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور کدھر اسلام ہے کہ وہ غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سر کتنا جگرا چاہیے، اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کتنا ان کو پسینہ طاری ہو۔ انجینئر صاحب آپ تو علمی کتابی ہیں، میرے بھائی آپ کتابوں کا کوئی حوالہ دیں۔ اب کتابوں سے اگر کوئی بات نہیں ملے گی تو یوں فلموں سے حوالے دیں گے اور پھر یوں ٹون لگائیں گے امت مسلمہ پر اور تمام علماء پر۔ حضرت جی اپنا نظریہ دیکھیں اور اپنے غور و فکر کریں اپنے اعمال پر اور اپنی جسارت پر کہ اپنے بارے میں آپ کے نظریہ کیا ہیں اور باقی امت کے اولیاء اور علماء کے بارے میں آپ کے نظریات کیا ہیں۔